نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے انتہائی اہم رکن زکوٰۃ کے حوالے سے انتہائی اہم معروضات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عبادات کو بھی، مثلا نماز اور اس طرح کی عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ المعجم الاوسط کے اندر حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو صحیح ستہ میں سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ چوتھی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ جو کہ مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ جو کہ طبرانی کے اندر موجود ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اسی طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ ہیں جن میں زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا بیان ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا یہ بھی مفہوم ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا یہ جو مال ہے، یہ مال قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور وہ گنجا سانپ ایسے شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی اس کے گلے کے گرد گھما کے وہ سانپ ہوگا، اور پھر وہ سانپ اس شخص کی باچھیں پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ تو اس وقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کو تلاوت فرمایا، سورہ توبہ کی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان کلمات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ارشاد وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی مال جمع کر کے پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اور یہ سونا اور چاندی کل محشر والے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر آگ کی تختیاں بنا کر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، یعنی ان کے جسم کو آگے اور پیچھے سے، اوپر سے، دائیں بائیں سے داغا جائے گا، جہنم کی تختیاں بنا بنا کر ان کے اس مال کے ذریعے سے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر زور دیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے پر۔ یاد رہے زکوٰۃ دینا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فلسفوں میں سے جہاں ایک خاص فلسفہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر توازن قائم رہتا ہے، امیر غریب کے اندر
تعصب پیدا نہیں ہوتا، جب غریبوں کی بھی مدد کی جاتی ہے تو معاشرے کے اندر نفسا نفسی نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے، جتنا جلد ہو سکے، اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رہے اب یہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے، کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی جو اس وقت کا جو چاندی کا مروجہ ریٹ ہے، رقم ہے، یہ 46,300 روپے بنتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس تجارت کا مال ہو جس کی قیمت 46,300 روپے بنتی ہے، یا ایسا شخص ہے اس کی حاجت اصلیہ کی تمام چیزوں کو نکال دیں، مثلا گھر میں جتنی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، برتن، کپڑے، فریج، واشنگ مشین، سواری وغیرہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو مائنس کر دیں، اس سے ہٹ کے اس کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے، یعنی تجارت کا مال پڑا ہے، اس مال کو بھی جمع کریں، اور اسی طرح اس کے پاس کوئی اور نقد روپے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جمع کریں۔ یہ سارا جمع کر کے دیکھیں آیا اس میں سے پھر اس شخص کا قرض نفی کر دیں کہ کتنا قرض ہے وہ نکال دیں۔ اس کے بعد بقیہ دیکھیں کتنی رقم بچی ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، یا کتنا تجارت کا مال ہے، یا کتنی نقد رقم ہے، یہ دیکھیں آیا یہ 46,300 روپے ہے یا اور اس سے زیادہ ہے، اور اگر اتنی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، یعنی 1 سال اتنی رقم یا اتنی رقم کا مال اس شخص کے پاس پڑا رہا، تو اب اس پر سال گزر گیا، سال جیسے ہی پورا ہوا تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے عذاب کا مستحق بنے گا جس طرح کے احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 لاکھ مالیت کا کوئی شخص اگر مالک ہے تو اس نے صرف 2,500 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر اسی طرح اگر کوئی شخص 1 کروڑ روپے کی مالیت کا مالک ہے تو اس نے صرف 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح یہ قیاس کر لیں کہ 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، کسی بھی اس طرح کا جو بھی مال وغیرہ ہو اس کے 40 حصے اگر کیے جائیں، 39 حصے ہمارے اور 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، جو بطور زکوٰۃ ادا ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بھی محفوظ فرمائے گا اور ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور اپنے ان تمام قسم کے جتنے عذاب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ کوئی شخص ہے جس کے مکانات ہیں، یاد رہے اگر مکانات اپنی رہائش کے لیے ہیں یا تجارت کی غرض سے نہیں لیے گئے ہیں تو ان مکانات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر مکانات کرائے پر لگائے ہوئے ہیں تو ان مکانات سے جو کرایہ آتا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، وہ نصاب کے اندر شامل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پلاٹ، پراپرٹی، جائیداد اس طرح کی ہے تو اگر وہ پلاٹ ویسے مکان بنانے کی نیت سے لیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پلاٹ تجارت کی غرض سے لیے ہیں، بیچنے کے لیے لیے ہیں، تو پھر اس پلاٹ کی مالیت بھی شامل ہوگی نصاب کے اندر۔ مثلا پلاٹ 10 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ کا ہے، تو یہ 10 لاکھ 12 لاکھ بھی اس مالیت کے اندر جمع ہوں گے، اور جتنی یہ ساری مالیت ہوگی اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مالوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دیے ہوئے مالوں میں برکت عطا فرمائے، صدقہ جاریہ سمجھ کر باقی مسلمانوں تک اس پیغام کو عام کر دیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔